अस्सलाम वालेकुम। मैं और जहारा ट्रस्ट। जहारा मेरे साथ साथ रहती है हर वक्त, बातों में भी, यादों में भी। कभी ये भेज रही हूँ, वो भेज रही हूँ, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि मेरे साथ तो है। हमारी दुनिया तो आबाद है इतना, और इस दुनिया में आप सब भी शामिल हैं अब। और आप लोगों की बहुत मेहरबानी, आप सुनते हैं। शायद कोई टिप, कोई ऐसा टोटका कोई आपको पसंद आ जाए। तो यूँ आजकल मैंने देखा कि बहुत से लोग उम्रा और ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, और जब वो जाते हैं तो कोई ना कोई बड़े मज़ेदार किस्से सुनने में आते कि वहाँ जाके यूँ गुम गए, यूँ हुआ तो ये चीज़ भूल गए, ऐसे फ़ोन करने लगे तो कनेक्ट नहीं हुआ। और कई दफ़ा तो वो अब तो खैर जब वापस आते हैं तो ज़्यादातर हंसते ही हैं, लेकिन उस वक्त जब वो बताते हैं कि उन पर क्या गुज़री, तो मुझे हंसी भी आती है कि वाकई ये सब कुछ जवानी ही के खेल है। जाना चाहिए जवानी में ज़ियारत पे, उम्रा के लिए, हज के लिए, क्योंकि जिस वक्त इंसान ज़रा सा मेरे जैसा सीनियर हो जाए तो थोड़ा सिठियाना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले तो अपना ये देखें कि आपके बच्चे आपको थोड़ा सा एजुकेट करें, ताकि आप मेंटली इंडिपेंडेंट हो जाएं, कॉन्फिडेंस आ जाए। बहुत से लोग, ज़रूरी नहीं कि बहुत शहर के लोग, अमीर कबीर लोग बहुत ट्रैवल करते हैं वही जाते हैं, लेकिन जो सादे लोग हैं और वो बेशक मिडिल क्लास के, लेकिन वो पहले कभी बाहर ख़वातीन नहीं निकली, और बच्चे इस वक्त मेरे ख़्याल में ये ज़िम्मेदारी लें कि उनको जाने से पहले थोड़ा सा डिजिटल भी कर दें, पैकिंग का भी बता दें, फ़ोनों के भी बारे में समझा दें। और जो आपने करना है उसमें ये कि अच्छे टूर एजेंट के साथ जाना है। वो जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं ना, थोड़े से पैसे आपके बचाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं। क्योंकि अच्छा टूर ऑपरेटर जब होगा वो आपको यहाँ से, घर से लेकर आगे ज़ियारत हो या उम्रा मुबारक हो, यहाँ वापस लाने तक आपका साथ देगा। आपका टिकट अच्छा बना हो, एयरलाइन आपकी मुनासिब हो। जो भी अच्छी एयरलाइन है, किसी ऐसी एयरलाइन पे नहीं जो टेस्टेड ना हो, ऐसे किसी के कहने पे। कई लोग किसी दूसरे शहरों से भी जाते हैं। टूर ऑपरेटर अच्छा होगा। तो मुझे याद है कि जिन दिनों में ईरान की ये जंग हुई थी, तो जो अच्छे टूर ऑपरेटर्स थे उनको पता था कि फ़ौरी उन्होंने अपने जितने ज़ायरीन हैं उनको कैसे, कहाँ से निकालना है। और जो कम पैसों वाले टूर ऑपरेटर थे उन्होंने बहुत तंग किया अपने लोगों को कि जी कल जाएंगे, आज जाएंगे, यूँ करेंगे, वो करेंगे, इंतज़ार करें। लेकिन अच्छे वालों के साथ जाइए, थोड़े से पैसे ज़रूर खर्च हो जाएंगे। और जाते हुए अपनी पैकिंग का ध्यान कीजिए। आपकी डॉक्यूमेंट्स फाइल में होने चाहिए, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, अगर कोविड का सर्टिफिकेट, आपके क्रेडिट कार्ड अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। और इस सब की एक एक फ़ोटोकॉपी अपने घर छोड़ कर जाइएगा। इन सब चीज़ों की, खासकर क्रेडिट कार्ड गुम जाए तो फ़ौरन आपने ब्लॉक करना होता है। वो घर वालों को पता होना चाहिए, आपके पास भी होना चाहिए। आपकी दवाइयाँ, एक एक्स्ट्रा आपकी ऐनक, आपके जूते, आपके कपड़े, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉक्स ज़रूर रखिएगा। क्योंकि जब भी जाना होता है ऐसी जगहों पे तो आपको सॉक्स पहन कर फिरते हैं, तो आप कुछ इतने ले जाएं कि वहाँ फेंक भी आएँ। एक्स्ट्रा आपके पास सॉक्स होने चाहिए। गर्मी है या सर्दी उसके हिसाब से स्वेटर है, चादर है, पतलून, कमीज़, बनियान, जो भी आपने रखना है। फिर कंफर्टेबल शूज़ रखें। और आपने जिस होटल में जाना है तो वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर का फ्लोर, नीचे का फ्लोर, वाईफाई हर जगह नहीं चलता एक फ्लोर का दूसरे फ्लोर पे, तो आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। अगर आपने रूम शेयरिंग करनी तो पहले टूर एजेंट को कहें कि थोड़ा सा आपके मिजाज को समझे, तो एक जैसे लोग, एक किस्म के लोग इकट्ठे रखें। लेकिन जब रूम शेयर करते हैं, कमरा शेयर करते हैं, खुदारा वॉशरूम खासकर मेस ना बचाएं। वॉश करके कपड़े टांगे हुए हैं, पानी इसी तरह से बिखरा हुआ है, वाइपर नहीं किया, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अलमारी में कपड़े रखें, रिस्पेक्ट करें। जब नाश्ते के लिए सुबह जाते हैं तो उतना ही डालिए जितना कि आपने खाना है, ख़त्म करना है। प्लेटें भर कर ज़ाया मत करें। एक तो रिस्क ज़ाया, क्या इम्प्रेशन लोग लेते हैं। तो जब आप रूम शेयरिंग करें तो आपके एक जैसे मिजाज के लोग हों। अगर आपने साथ जाना है एक दूसरे के तो ज़रूर जाइए। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, ये मेरी जानने वाली वो गई
اور جب وہ نکلی ہوٹل سے تو ان کو نہیں خیال آیا کہ اس ہوٹل کا کارڈ لے کے چلے، وہاں کے مینیجر یا دوسرے کوئی ریسیپشن کے بچے یا کوئی اور ان کا نام نمبر لے کر چلے۔ تو سب سے پہلے تو جا کر لوکل سم لیجئے، کیونکہ باہر آپ کو وائی فائی نہیں ملتا۔ لوکل سم پہ آپ نے ضروری فون نمبر ڈالنے ہیں، آپ کے مینیجر کا، ٹور آپریٹر کا اور ہوٹل کا، کیونکہ باہر نکل کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شاید سڑک یاد ہوگی، آپ کو ہوٹل کا نام یاد ہوگا، بھول جاتا ہے۔ باہر نکلتے ہوئے آپ نے پھر جہاں پہ جا رہے ہیں، جو زیارات کے اگر اکٹھے جا رہے ہیں تو ٹور آپریٹر کو پتہ، لیکن اگر آپ بہت ایڈونچرسم ہیں، خود جا رہے ہیں، تو پلیز ریسیپشن پر پتہ دے کر جائیے۔ اسی طرح سے ان خاتون کی، ایک تو بچوں نے ان کو بار بار فونے اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بار بار اطلاع کریں گی، کیونکہ اکیلی جا رہی تھی نا۔ تو ہماری خواتین جب اکیلی جاتی ہیں، اس عمر میں جاتی ہیں، اس سے پہلے تھوڑا سا بازار جائیں، آگے پیچھے پھریں، اکیلی جائیں تاکہ کانفیڈنس آئے۔ تو جب یہ باہر نکلیں تو حضرت عباس کا روضہ اور امام حسین کا روضہ ساتھ ساتھ ہیں، تو انٹر وہ ایک دروازے سے کی، جب وہ باہر نکلی ہوں تو دوسرا دروازہ، وہ سمجھی تو انہیں بڑی نشانیاں رکھی ہوئی تھی، ادھر یوں میں آؤں گی تو یہ نظر آئے گا، ادھر سے یہ نشانی، باہر نکلوں گی تو یہ ہوئے گا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اب چل پڑی، وہ ایگزٹ کسی اور دروازے سے ہوئی۔ جب ایگزٹ ہوئی تو ان کے پاس وہ لوکل سم بھی نہیں تھی، بڑی مشکل سے انہوں نے خیر وہاں پہ ایک اور بات ہوئی، جب وہ گئیں اکٹھے تو وہ ظاہر ہے پارٹنر جو ان کی خاتون تھی روم شیئرنگ پہ، جوتے انہوں نے رکھوائے، کیونکہ جیسے یہاں بھی داتا صاحب جائے تو جوتے رکھے تو ٹوکن دیتے، تو انہوں نے کیا کیا، 3-4 لوگوں نے ایک ہی ٹوکن پر سارے جوتے رکھ دیے۔ اب وہ تو خاتون ہو گئی الگ، دوسری بھی الگ ہو گئی، یہ ویسے الگ۔ اب انہوں نے جا کے، پہلے تو غلطی یہ ہوئی کہ باہر غلط نکلی، خیر وہ ایرانی بچہ تھا، اس نے بہت ہیلپ کی، اس نے اپنے ہی نمبر سے کارڈ سے ملایا، اپنے بیٹے دبئی میں فون کیا، دبئی والے بچے نے ان کے ٹور گائیڈ کو فون کیا، انہوں نے ان کو کنیکٹ کیا، اس کے بعد جوتے کا مسئلہ پڑ گیا۔ جب آگے جوتا لینے وہ کہے جی ٹوکن دو، جی ٹوکن تو میرے پاس نہیں، وہ تو خاتون کے پاس ہے۔ خیر وہ اس بچے نے، پھر ایرانی بچہ تھا، وہ لے کے گیا ان کو جا کے دوسرا جوتا خریدوایا، دوسرا جوتا خرید کے انہوں نے، تو ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اب مجھے کچھ سیکھنا ہے، تو اس طرح دماغ کھلتا ہے۔ تو جانے سے پہلے تھوڑی سی اورینٹیشن، کس جگہ شہر جا رہے ہیں، وہاں کا نقشہ مورلیس موٹا موٹا، کہاں مسجد نبوی ہے، حرم شریف ہے، زیارات پہ ہے، تو تھوڑا سا وہاں کا لے آؤٹ، تو بچوں کو چاہیے کہ ان کو تھوڑا سمجھا بھی دیں۔ اب یہ ہوا کہ چونکہ اکیلی تھی، انہوں نے چڑھ کے کہا بچوں کو میں نے نہیں زیادہ فونیں کری، تو اتنا کانفیڈنس آ گیا کہ اگلے دن وہ کہتی میں خود ہی جاؤں گی، خود ہی یہ بھی تجربہ کروں گی اور سیکھوں گی اور دیکھوں گی، تو کانفیڈنس آ گیا اور بہت انجوائے بھی کیا۔ تو جس وقت مجھے ایک چیز جو مجھے بہت تکلیف جس چیز نے مجھے دی، کہ جب میں عمرہ کے لیے گئی تو کعبہ شریف نیچے اور ہمارے کمرے اوپر، مجھے بہت دکھ ہوا، یہ کلاک ٹاور وغیرہ اور یہ سب کچھ مجھے بہت تکلیف۔ میں نے خاص ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں نیچے والے فلور پہ دیں، ہم اوپر، کعبہ شریف نیچے۔ اور میں نے ان سے پھر یہ کہا کہ جی ایک کام ہو سکتا ہے، اگر یہ مجبوری ہے اور پورا فلور بک ہوتا ہے تو ہمیں وہ، بہت سے لوگوں نے کھڑکی اس سائڈ پہ لی جہاں سے وہ کعبہ شریف دیکھ سکتے تھے، میں نے دوسری سائڈ پہ لی۔ میں نے کہا میں جاؤں گی، وہیں جا کے بیٹھ کے عبادت کرتی رہوں گی، لیکن یہ نہیں کہ میں شیشے سے وہاں نیچے دیکھ رہی ہوں کعبہ شریف کو، کہ وہ نیچے اور میں اوپر۔ تو یہ ایک اور میری گزارش ہے کہ اگر آپ کچھ کر سکیں اس کے بارے میں تو ضرور خیال کیجیے گا۔ دی ادر تھنگ یہ ہوا کہ وہ جب زیارات کے لیے جب جاتے ہیں تو اجڑ کا اجڑ، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ زیارات میں بہت ڈسپلن ہوتا ہے۔ عمرہ جس وقت کرنے کو تو وہاں پہ وہ ڈسپلن میں نے خواتین کا نہیں دیکھا۔ ریاض الجنہ جانے کے لیے اب تو خیر میرے خیال میں کوئی سسٹم بدل گیا ہے، وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، ٹائم کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ آپ جا کے بیٹھے رہے، تو پہلے ایک گروپ جیسے انڈونیشیا کا ہے، ایران کا ہے، ٹرکی کا، جو بھی، تو بڑے ہی ڈسپلن کے ساتھ پہلے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ہال میں، پھر اندر والے ہال میں بالکل قریب۔
جس وقت دروازہ کھلتا ہے جتنے بھی لوگ میں نے دوسرے ممالک کی خواتین دیکھی بڑے سکون سے کمپوز آہستہ آہستہ چل کر وہ ایک ہال سے دوسرے ہال میں بالکل یوں کہنا چاہیے روزہ مبارک سے پہلے اور ریاض الجنہ سے پہلے وہ بیریئرز لگے ہوئے اس سے پیچھے سکون سے بیٹھی. جو نہیں سکون سے بیٹھی دروازہ کھولتے ہی جیسے مویشی دوڑ لگاتے ہیں نا، یہ کیٹل کی طرح بھینسیں گائیں خواتین ہماری پاکستان کی، کیا وہ گھسی اندر، کیا وہ دروازے کھلے ہیں، دوڑ دوڑ دوڑ. مجھے اتنی شرم آئی بلکہ میں پیچھے رہ گئی. باری سب کی آ جائے گی، تھوڑا سا کمپوزر. آپ جب سفر کرتے ہیں نا تو اس وقت آپ کا کردار، آپ کا کانڈکٹ، آپ کی جتنی پرسنالٹی شخصیت ہے وہ دوسروں پر عیا ہوتی ہے. کہتے ہیں نا یا راہ پہ جاڑے یا واہ پہ جاڑے. تو جو راہ پہ جاڑے کا مطلب یہ کہ آپ جب سفر اکٹھا کرتے تو بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، سیکھ کے گھر بھی لاتے ہیں، دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بھی بنتے ہیں. یہ نہیں کہ بس شاپنگ ہی کر لی. ضرور شاپنگ کریں، شاپنگ میں تو میرے خیال میں لوگوں کو اپنے تحفے تحائف دینے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کتنی آر کے ساتھ کھجوریں لے کے آتے ہیں اور کتنی آر کے ساتھ باقی چیزیں بھی آپ ضرور کریں، لیکن بیگیج کا. اور جب آپ جاتے ہیں تو یہاں سے بسکٹ لے جائیں، کپ کیکس لے جائیں، ٹافی چاکلیٹ لے جائیں، وہاں سے سب کچھ ملتا ہے. آپ جب مدینہ شریف ہو یا حرم شریف ہو یا زیارات پہ جائیں آپ خرید سکتے ہیں، لیکن جو سوغات گھر سے جائے گی، گھر سے لے کے جانے پر وہاں پہ بانٹیں گے، میرے خیال میں اس کی قدر وہ کرنے والے بھی کریں گے اور بہت زیادہ کریں گے، کیونکہ آپ نے ایک محبت کے ساتھ. اور جب واپس آئے تو یا پہ کرسی، ویل چیئر، جو بھی آپ کر سکتے ہو، جو بھی استطاعت ہو، چھوٹا سا تحفہ ضرور چھوڑ کر آئیے گا، تاکہ وہاں پہ کون کون آیا تھا، کون کون کیا چھوڑ کر گیا، کیا لے کر آیا. آپ دوپٹے لے جائیں، مردانہ سوٹ لے جائیں، وہاں جا کر بانٹ دیں. تو وہ یقیناً لسٹ ضرور بنتی ہے جس میں آپ کا نام آپ کے تحفوں کا تو آپ دیں گے تو یقیناً وہ بھی واپس کریں گے. تو یہ کچھ چھوٹی باتیں تھیں جو میں نے اپنے تجربے سے سنی دیکھی. آپ کو بھی بہت کچھ سننے میں آیا ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ مشکلات کیا کیا پیش آئی. تو ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے جب بھی اگلی دفعہ جانا ہے تو سوغات گھر سے لے کر تحفہ ان کے لیے لے کر جانا ہے. خدا حافظ.